अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के फ़ज़ल व एहसान के साथ आज आपकी खिदमत में कुरान मजीद का लेक्चर नंबर 10 सूरह बक़रा की आयत नंबर 27, 28, 29 और 30 हाज़िर खिदमत है। इंशाअल्लाह आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. الذين ينقضون عهد الله. الذين ينقضون नून के ऊपर इख्फा गुन्ना क़ाफ हुरूफ़ इख्फा में से है, इस वजह से यनक़ुदून अहदल्लाह आइन आगे हाय
ہاں سین آخر حلق سے نکالنی ہے. عہد اللہ، اللہ کے لام کو اور کریں گے. عہد اللہ، عہد اللہ نہیں پڑھیں گے. عہد اللہ من بعد، یہاں پر نون ہے اور اس کے بعد با ہے. یہاں پر اقلاب ہوگا، ساتھ غنہ بھی ہوگا. یعنی من بعد، یعنی ہونٹوں کو بالکل ملانا نہیں ہے، معمولی سا وقفہ رکھنا ہے. یعنی نون کو میم میں بدل دینا ہے کیونکہ آگے با ہے. اقلاب مم بعد نہیں پڑھنا بلکہ من بعد میثاق ثا الف با تا ثا، یعنی نو کے زبان کو اوپر والے ثنایا علیہ جو ہیں ان کے ساتھ نو کے زبان کو لگانا ہے. می ثا ثا، دانتوں کے نیچے والی سائڈ پر. وَيَقْطَعُونَ قاف قلقلہ ہے. یقطعون ما، یہاں پر مد ہے، تھوڑا لانگ کریں گے اس کو. امر اللہ بھی کے اوپر مد ہے ان کے حمزہ کی وجہ سے، لہذا اس کو لمبا کریں گے. ان یوصل، یہاں ادغام ہے، ان کے نون آگے یرملون کی یا ہے. ان یوصل، ان یوصل نہیں پڑھیں گے بلکہ ان یوصل. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک، اس کو لانگ کریں گے. لام کو لانگ کریں گے، لمبا کریں گے. واو سائلنٹ ہے، اولا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اولئک هم الخاسرون. کیف تکفرون باللہ وکنتم، کنتم یہاں پر وہ اخفا ہے، غنہ ہے. کن کی نون آگے تا اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں پر غنہ کریں گے. وکنتم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں پر بھی اسی طرح نون تنوین ہے، آگے فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا غنہ کریں گے. امواتا فاحیاکم، آگے ثم، یعنی یہ مشدد ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. را کو پر پڑھیں گے، تر نہیں پڑھیں گے. ترجعون. هو الذی خلق لکم ما، لکم کی میم اور ما کی میم یہ آپس میں ادغام ہو جائیں گے. لکم ما، نہ کہ لکم ما، نہیں ایسا نہیں بلکہ لکم ما فی الارض جمیعا. یہاں پر رنگین اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اگر ہم اس کو یہاں وقف نہیں کریں گے تو آگے ملائیں گے تو کیا ہوگا، جمیعاً کی نون اور ثم کی سا یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ ہوگا. یعنی فی الارض جمیعا ثم استوى، لیکن اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے جمیعا عین زبر الف آ پڑھیں گے، عن نہیں پڑھیں گے پھر یہاں پر سٹاپ کی صورت میں. پھر آگے ثم مین مشدد ہے اس وجہ سے اس کو پریس کریں گے. ثم استوى مد ہے. الی السماء، یہاں پر بھی مد متصل ہے سما کی. فسواہن، ہن یعنی مشدد ہے نون. با جو ہے یہاں پر قلقلہ کریں گے. سبع سماوات، سماوات پر اگر وقف کریں گے تو سمپل پڑھیں گے، تو اگر یہاں پر وقف نہیں کریں گے آگے ملائیں گے تو یہاں پر ادغام ہوگا. ادغام کی صورت میں پھر واو کے اوپر مشدد یعنی تشدید پڑھنا پڑے گی، شاد پڑھنی پڑے گی. سبع سماوات وہو، وإلا یہاں پر اگر وقف کریں گے تو پھر واو کو رنگین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واو سمپل ہے.
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَيْءٍ علیم یہاں پر اظہار کرنا ہوگا، ایسے نہیں پڑھیں گے شَيْءٍ علیم، نہیں ایسے نہیں، شَيْءٍ علیم یہ اظہار ہے، کیا کہ عین حروف اظہار میں سے ہے اور حروف حلق میں سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، یہاں پر مشدد ہے انی، جاعل، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کی نون، اگر فا یہاں پر غنہ، اخفا غنہ کریں گے، جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کی تا، یہاں جو تا دو زبر تن ہے، یہاں اگر وقف کریں گے تو تا ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، خلیفہ، خلیفت نہیں پڑھیں گے، خلیفہ، تا کو ہا میں بدل دیں گے، ورنہ اگر آگے ملانا چاہیں گے تو پھر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، خلیفۃ قالوا، خلیفۃ قالوا، نہیں تو خلیفہ، آگے قالو سمپل ہے، قالوا اتجعل، تاج جیم قلقلہ کریں گے، اتجعل فیہا من یفسد، من نون آگے یا یرملون میں سے یہاں پر ادغام ہوگا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ انی تھوڑا لانگ کریں گے اس کو، کیونکہ اعلموں کے حمزہ کی وجہ سے انی کی یا کے اوپر مت ہے، انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، ثم میم مشدد ہے، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونی، انبئون، یعنی یہاں پر با سے پہلے نون ساکن ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون کو میم میں بدلیں گے، ساتھ غن اخفا بھی ہوگا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یہاں پر غنہ کریں گے، اخفا کریں گے کیونکہ کاف حروف اخفا میں سے، پھر آگے کون یہاں پر بھی کریں گے کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے، ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ، جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قاطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 28 نمبر، اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر آخرکار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 29 نمبر، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی
اس آیت میں جن الہی عہد و پیمان کا ذکر ہے وہ مختلف اقسام کے عہد و پیمان ہیں۔ انبیاء سے عہد، خدائے ذوالجلال نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ وہ اس کی آیات اور پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ اہل کتاب سے عہد، ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ حقائق کو چھپائیں گے نہیں، اور تورات اور انجیل میں جو بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں ان پر عمل کریں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں یہ موجود ہے۔ عام انسانوں سے عہد، سب انسانوں سے فطری طور پر وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں اور شیطان کے راستے کو چھوڑ دیں۔ اعراف 172 آیت۔ اسلام میں عہد کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں عہد کی وفاداری واجب ہے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی پورے کرنا لازم ہے۔ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق شمار کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز گزار ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کا کوئی عہد نہیں اس کا دین بھی نہیں۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 198 میں موجود ہے۔ کن لوگوں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے تعلق جوڑا جائے۔ اس کی تفسیر میں روایات کے مطابق جن سے تعلق رکھنا ضروری ہے وہ چند ایک شخصیات ہیں: رہبران الہی یعنی انبیاء، ائمہ، دوسرا علماء، تیسرا رشتہ دار، چوتھا مومنین، پانچواں پڑوسی ہمسائے، اور چھٹا اساتذہ استاد۔ جو شخص ان افراد سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ در حقیقت خود کو نقصان، یعنی جو توڑتا ہے، جو جوڑ لیتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ان افراد سے تعلق توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، خود کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ ان تعلقات کے ذریعے حاصل ہونے والے روحانی اور عملی ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ خود کو وعدے کا وفادار کہتا ہے، لا یخلف المیعاد، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ سورہ توبہ 111 آیت میں 111 نمبر میں۔ یہاں تک کہ مشرکوں کے ساتھ بھی کیے گئے معاہدوں کی مدت پوری ہونے تک وفاداری کا حکم دیا گیا ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مشرکوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو ان کی مدت پوری ہونے تک نبھاؤ۔ سورہ توبہ میں یہ موجود ہے، جبکہ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں وعدہ خلافوں پر لعنت کی گئی ہے۔ عہد کے دو اقسام: انسانی عہد، جو انسان ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں اور اس کی پابندی لازمی ہے۔ ایک الہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی یا امام کو امامت یا قیادت کے لیے سونپتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ 124 نمبر آیت میں، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا ہے۔ فطری عہد فطرت، قرآن اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض عہد وہ ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، نیچر میں رکھے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبوت کا مقصد اسی فطری عہد کو بیدار کرنا ہے۔ وَوَاطَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِثَاقَ فِطْرَتِهِ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 میں ہے۔ یہ سوال ہے کہ عہد خداوندی ہے کیا؟ آیت لا ینال عہد الظالمین سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانی قیادت، امامت، نبوت خدا کا عہد ہے۔ روایت کے مطابق نماز بھی خدا کا عہد ہے۔ ہر وہ وعدہ یا ذمہ داری جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہو وہ بھی عہد الہی کہلاتا ہے۔
جیسے عقلی اصول، فکری نظام، احکام شرعیہ، صلہ رحمی کی اہمیت، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ عہد الہی ہے۔ حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کے تحت 110 احادیث بیان کی ہیں، جن میں صلہ رحمی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ رشتہ داروں سے ملاقات رکھو، چاہے صرف ایک گلاس پانی پلانے کی عادت تاکہ کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے اور فقر کو دور کرتی ہے۔ صلہ رحمی سے رزق میں وسعت آتی ہے۔ بہترین قدم وہ ہے جو رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے۔ اس کے نتیجہ میں جنت میں ایک خاص مقام ہے جو صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے معین ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، چاہے وہ تم سے بے اعتنائی ہی کیوں نہ برتیں۔ نیک نہ ہونے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ تو برا ہے، ایسا ہے تیسا ہے، لہذا اس سے قطع رحمی نہیں، بلکہ نیک نہیں بھی تب بھی ان کے ساتھ تم جوڑ رکھو۔ حتیٰ کہ صرف سلام کر کے بھی صلہ رحمی کی جا سکتی ہے۔ صلہ رحمی موت کو آسان اور قیامت کے حساب کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جو رشتہ توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ یہ عمل انسان کے اعمال کو پاک اور مال کو بڑھاتا ہے۔ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا دوسروں کی نسبت 24 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یعنی اگر انسان کسی غیر رشتہ دار کو 1 روپیہ دیتا ہے، لیکن رشتہ دار کو 1 روپیہ دیتا ہے، تو رشتہ دار کو دیا گیا 1 روپیہ 24 روپے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چاہے 1 سال کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، صلہ رحمی ضرور کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتے ان سے دوستی نہ کرو۔ تفسیر نور الثقلین میں ہے۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ وعدہ خلافی فاسقوں کا طریقہ ہے۔ الذین ینقضون فعل مضارع ہے، تسلسل اور عادت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کی عادت ہے کہ عہد کو توڑتے ہیں۔ فاسقوں کے وعدہ پر اعتماد نہ کرو۔ جو خدا سے وفا نہیں کرتا، انسانوں سے کیا وفا کرے گا؟ انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، کیونکہ عقل و فطرت سے اس نے دین پر عمل کا وعدہ کیا ہے۔ اسلام میں گوشہ نشینی نہیں بلکہ سماجی تعلقات کی تاکید ہے۔ امر اللہ ان یوصل، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑا جائے، یعنی تعلقات، سماجی اور معاشرتی تعلقات کو جوڑا جائے۔ وعدہ خلافی انسان کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ مفسد بنا دیتی ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے لگتا ہے۔ وعدہ خلاف انسان اپنا نقصان کرتا ہے، نہ کہ خدا کا نقصان۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنا ہی خسارہ کرنے والے ہیں۔ وہ خدا کا خسارہ کیا کریں گے؟ خدا کو گھاٹا کیا پہنچائیں گے؟ آیت نمبر 28، خدا شناسی کا بہترین راستہ کیا ہے؟ خدا کو پہچاننے کا سب سے بہترین راستہ انسان کی اپنی تخلیق اور کائنات کی تخلیق پر غور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ سورہ بقرہ 258 نمبر آیت میں ہے۔ زندگی کے عجیب و غریب مظاہر پر غور کرنا اور موت کے مسئلے پر تدبر کرنا انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر زندگی انسان کی اپنی طرف سے ہوتی تو ہمیشہ باقی رہتی، پھر یہ کیوں ہے کہ پہلے انسان موجود نہ تھا، بعد میں وجود میں آیا اور پھر وہی زندگی چھن بھی جاتی ہے، چلی بھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب جب کہ تم نے دیکھ لیا کہ بے جان چیزوں کو کس طرح جاندار بنتی ہیں، یہ بے جان چیز کس طرح جاندار بنتی ہے، تو تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن تمہارا دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح ممکن ہے۔
زندگی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی حقیقت ہم پر مخفی ہے، لیکن اس کی نشانیاں اور اثرات انسان کے وجود میں بالکل نمایاں ہیں۔ اسی طرح زندگی کے خالق کی حقیقت بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس کی نشانیاں ہر شے میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ عقل اور فطرت سے سوال کرنا تبلیغ اور رہنمائی کے بہترین طریقوں میں سے ہے۔ کیف تکفرون باللہ، موت و حیات میں آنے والی تبدیلیوں پر غور و فکر کرنا اللہ کے وجود پر سب سے مؤثر دلیل ہے۔ کنتم امواتن، خود شناسی، خدا شناسی کا پیش خیمہ ہے، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، وہی مقدمہ بنتا ہے کہ خدا یعنی انسان خدا کو پہچان لیتا ہے۔ الہی نقطہ نظر سے زندگی اور موت کا مقصد انسان کی تکمیل اور کمال کی طرف واپسی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، نابودی نہیں ہے بلکہ کمال کی طرف ہے۔ ایک مولانا رومی مثنوی کے دفتر نمبر 3 میں فرماتے ہیں، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم از حیوان سرزدم، مردم از حیوانی و انسان شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم۔ جمادی مرحلے سے مر کر نباتی وجود پایا، نباتی موت کے بعد حیوانی صورت میں آیا، پھر حیوانیت کو چھوڑ کر انسان بن گیا، تو اب موت سے کیوں ڈروں؟ میں تو ہر موت سے آگے بڑھا ہوں، یعنی کتنی موتیں پیچھے نبھا کر آیا ہوں، ایک بار پھر فرشتوں کی طرح بلند پرواز ہو جاؤں گا اور وہ بن جاؤں گا جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 29، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ عربی زبان میں لفظ سما کا مطلب بلندی ہے۔ کبھی سما سے مراد وہ تھوڑی سی بلندی ہوتی ہے جو زمین کی سطح سے صرف چند میٹر بلند ہے، جیسے درخت کی شاخیں جو تھوڑی اونچائی پر ہوتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بلندی تک ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں۔ کبھی سما سے مراد بادلوں کی بلندی ہوتی ہے، جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں آسمان سے مراد وہی بادل ہیں، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بادلوں سے پانی برسایا۔ سورہ قاف آیت نمبر 9 میں ہے۔ کبھی سما کا اطلاق اور اس کو بولا جاتا ہے زمینی فضا اور کرۂ ہوائی پر ہوتا ہے، جیسے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اسے ایسے خدا کا انکار تعجب ہے کہ انسان کرے کہ جو قدرت والا اور حاجتیں پوری کرنے والا۔ کیف تکفرون هو الذی، ساری کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، خلق لکم ما فی الارض جميعا، یعنی جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کا نظام بے ہدف نہیں بلکہ حکمت اور تدبیر پر مبنی ہے۔ خالق لکم، تمہارے فائدہ کے لیے۔ فطرت میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے، خواہ ہمیں اس کا فائدہ سمجھ نہ بھی آئے تب بھی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ نکمی نہیں کوئی چیز اس زمانے میں نے، کوئی برا نہیں قدرت کے اس کارخانے میں۔ لکم، خالق لکم، تمہارے لیے۔ اصل اصول یہ ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے حلال اور مباح ہے، سوائے ان چیزوں کے جنہیں کسی خاص دلیل سے حرام کیا گیا ہو۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، دنیا انسان کے لیے، نہ کہ انسان دنیا کے لیے۔ خالق لکم یعنی انسان کو خلقیت، پھر تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو خلق کیا۔ انسان علم و معرفت کے ذریعے اس قابل ہو سکتا ہے کہ قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور کائنات کے اسرار کو سمجھ کر اسے مسخر کرے۔ لکم، زمین کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، صرف خواص کے لیے مقصود نہیں۔ خالق لکم یہ عمومیت ہے،
تم سب کے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ ساتوں آسمانوں کی تخلیق متوازن، متناسب اور بغیر کسی انحراف یا بے نظمی کی ہے۔ فسواہن سبع سماوات، زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ کے علم پر مبنی ہے۔ خلق لکم، پھر علیم کے الفاظ بھی ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جس طرح کہ پچھلی آیات میں ثم یحییکم ثم هو الذی خلق، یہ تمام۔ آیت نمبر 30، اس میں ارشاد پروردگار ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی۔ اب ان آیات میں انسان کی خلافت کا موضوع آتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے انسان کی ممکنہ فساد انگیزی پر اظہار تشویش، اللہ کی حکمت بری وضاحت اور انسان کے لیے فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ فرشتے یا تو اللہ کی طرف سے دی گئی خبروں کے ذریعے یا آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ مخلوقات کے اعمال کو دیکھ کر یا انسان کی خاکی مادی فطرت کے باہمی تصادم کا درست اندازہ لگا کر یہ پیش گوئی کرتے تھے کہ انسان زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا، اور کرتا بھی ہے۔ اگرچہ ہر انسان میں خلافت الہیہ کی صلاحیت موجود ہے، لیکن سب انسان خلیفہ خدا نہیں بنتے۔ بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے گرتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ اعراف آیت 179 میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کی خلافت کی جگہ زمین ہے، لیکن اس کی قابلیت اتنی ہے کہ وہ قاب قوسین او ادنا تک جا پہنچتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال پوچھنے کی اجازت دی، ورنہ وہ بغیر اجازت بات نہیں کرتے۔ فرشتے جانتے تھے کہ ہر مخلوق کا کوئی عظیم مقصد ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ انسان ایک خاص مخلوق ہے، اس کی مادی ساخت بہترین انداز میں کی گئی۔ احسن تقویم سورہ 3 میں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی مادی سٹرکچر ساخت بہترین انداز میں، مستحکم انداز میں کی گئی۔ اس میں اللہ کی روح پھونکی گئی۔ اس کی تخلیق کے بعد اللہ نے خود کو مبارک کہا، تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ ذات، احسن الخالقین، سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں۔ جو خدا ہر وقت حاضر ناظر اور قائم ہے، اسے خلیفہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال اکثر بہتر کیا جاتا ہے۔ خلافت انسان کو اس کی عظمت اور کرامت کی وجہ سے دی گئی، نہ کہ اللہ کی کسی کمی کی وجہ سے۔ نہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کائنات کا نظام واسطوں کے ذریعے چلتا ہے، مثلا اصل تدبیر اللہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ یدبر، تدبیر کرتا ہے، مگر فرشتوں کو بھی تدبیر کا کام سونپا۔ فالمدبرات امرا، سورہ نازعات آیت نمبر 5 میں۔ شفا دینے والا اللہ ہے، ہوا یشفین اذا مرضت فہوا یشفین، سورہ شعراء آیت نمبر 80 میں ہے، لیکن شہد میں شفا رکھی، فی شفا، نحل سورہ نحل آیت نمبر 69 میں شہد میں شفا رکھی۔ وہی دیتا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے۔ علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے، انما الغیب للہ، سورہ یونس آیت نمبر 20، مگر بعض صالح بندوں پر کچھ غیب ظاہر کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27۔ لہذا انسان خلیفہ خدا بن سکتا ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو سکتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں۔ نبی سے بیعت گویا اللہ سے بیعت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فاتح آیت نمبر 10 میں ہے۔ اہل بیت سے محبت خدا سے محبت کی مانند ہے، من احبکم فقد احب اللہ، سورہ زیارت جامع کبیرہ میں ہے۔ جس نے آپ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔
حقیقی فیصلہ کرنے کے لیے انسان کی مجموعی خیر و شر کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ فرشتے صرف اپنی عبادت دیکھتے تھے، ابلیس اپنی تخلیق یعنی آگ کو، آدم کی تخلیق یعنی مٹی پر فوقیت دیتا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کی زندگی کے وسائل مہیا کیے، پھر اسے پیدا کیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا اذ قال ربک للملائکہ۔ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ خلافت و حکومت کا تعین صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لہذا خلافت الہیہ کا اختیار فقط اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ حتیٰ نبی اکرم خاتم الانبیاء ہیں، ان کو بھی خلیفہ بنانے کا حق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے، رسول اس کا ابلاغ کرتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے۔ انسان اللہ کا مستقل خلیفہ ہو سکتا ہے۔ جاعل اس میں فاعل ہے، یعنی اس استمرار کے معنی میں، جاری تسلسل کے معنی میں، جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے اور خلافت الہی کا اہل ہے، لیکن ظالم لوگ اس مقام کے اہل نہیں ہیں۔ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں لا ینال عہد الظالمین، جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو خدا نے فرمایا پہنچے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں تک یہ عہد نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ انسان ہمیشہ فساد اور خون ریزی کرے گا، یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ خلیفہ اور حکمران کو عادل ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی لیاقت پیش کرنا درست ہے، بشرطے کہ حسد نہ ہو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے حسد کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ کہا کہ اگر تسبیح و تقدیس ہی ہے تو وہ تو ہم کرتے ہیں۔ عبادت تنہائی میں ہونا لیاقت کی واحد دلیل نہیں ہے۔ نحن نسبح یعنی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر فرشتوں نے کہا نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں۔ چند لوگوں کے بگاڑ کی وجہ سے سب انسانوں کے امکانات اور ان کی سہولیات بند نہیں کیے گئے۔ سوال کرنا اطاعت کے خلاف نہیں ہوتا، اگر وہ سمجھ بوجھ کے لیے، سل تفقعاً ولا تعنتاً، الجھنے کے لیے نہیں، بلکہ سوال کرو سمجھنے کے لیے۔ پھر اللہ دل و دماغ کے دریچے کھول دیتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جس کو انسان نہیں جانتا ہوتا۔ اور اگر کوئی الجھنے کے لیے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں استکبار اور تکبر پایا جاتا ہے، اور تکبر صفت ابلیس ہے، اور پھر اس کو راندہ درگاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسانی فساد کو رد نہیں کیا، بلکہ اس کی اعلیٰ صلاحیت کو نمایاں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، نہیں، خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ فساد نہیں پھیلائے گا، فساد تو پھیلائے گا، لیکن اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ میں خالق جانتا ہوں۔ یہ توقع نہ رکھو کہ سب لوگ فوراً تمہاری بات مانیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی سوال تو کیا۔ فرشتوں کا علم محدود ہے، ما لا تعلمون، خدا نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ فقط اس کا اختیار اللہ کو ہے کہ اللہ نے ہی خلق کیا ہے تمام مخلوقات کو، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے، لہذا اللہ ہی اس کو معین کرے گا۔ جس طرح کہ انبیاء اللہ نے بنائے، انبیاء کے اوصیاء بتائے انبیاء نے، لیکن بنائے خود خدا نے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے لے کر حضرت قائم آل محمد تک تمام اوصیاء پیغمبر نبی نے نہیں بنائے، بلکہ نبی نے پہنچائے ہیں۔ نبی نے علی مولا کا بازو پکڑ کر غدیر خم کے موقع پر ابلاغ کیا تھا۔ خدا نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی بلغ، اجعل نہیں، یہ نہیں کہ تو بنا، بلکہ تو پہنچا ما انزل الیک، جو تیرے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے علی مولا کی ولایت اور خلافت جو زمین پر تھی وہ اللہ نے خود معین کی، اور پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے محمد، یا ایھا الرسول،
اے میرے رسول تم اس بات کو لوگوں تک پہنچا دو کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین علی ولی ہے۔ پروردگار ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔